یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کا اس طرح سے شکست خوردہ ہونا، یہ زخم تو چاٹیں گے سر، وہ تو بلا شبہ یہ تو پکی بات ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جے ڈی وینس کا آنا اور پھر ٹرمپ کا اپنے داماد کو بھیجنا، بالکل یہ اس کی سگنیفیکنس اپنی ہے، بالکل، اور پاکستان کے اندر جانا وہ ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں آئے، رسوا ہونے کے لیے تو نہیں آئے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ مذاکرات کسی منڈے بیل نہیں چڑھے گی تو وہ آتے ہی نہ، بالکل انسلٹ اسی طرح ایرانی ہے۔ اور اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے نا، مجھے بار بار یہ کہنے میں ایک بڑی اندر سے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو دلدل میں پھنسے ہوئے تھے نا، اب جو معاہدے کی اپنا خلاف ورزی کرے گا نا، ہمیں حق بجانب ہونا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے میں۔ تو بلا شبہ ایسی ہے، آپ کی یہ بات ڈیفینیٹلی طور پہ بہت جو ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی تقویت کو مزید اور زیادہ اسٹرانگ کرے گی، چاہے ایران ہی کیوں نہ کرے۔ میں یہ بڑا کھلے عام یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی ثالثی کی عزت نہیں کرے گا، چاہے سعودی عرب ہی ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پاکستان نے امن قائم کیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ امن پاکستان نے قائم کیا جو کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی نہیں کر سکا، ہمت نہیں ہوئی، جسے ایون کے باشمول پاکستانیوں کے زنجانی صاحب کتھا کلامی کاشف صاحب آپ بھی سنیے گا۔ کل ایک جملہ میں نے میڈیا پہ سنا ہے، ایک خاتون ظلم کا شکار ہوئی، وہ اسرائیلیوں کو کہہ رہی ہے کہ اگر ہمت ہے تو پاکستان کے ساتھ لڑ کے دکھاؤ۔ یہ میں نے کبھی آواز نہیں سنی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہمت ہے تو پاکستان کے ساتھ لڑ کے دکھاؤ۔ سب بلا شبہ وہ عزت اور یہ وہ وقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، جس طرح مظلوم بولتا ہے، جس طرح مظلوم بولتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہمت ہے تو تسی چودھریاں نہ لگا، اصل چودھری بن گئے نا آپ۔ بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز میں بھی اپنے ماضی کے پروگرامز میں یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی عزت دینے جا رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کو اس نگاہ سے دیکھے گا کہ جیسے گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے نا، تو چودھری کا کام ہوتا ہے پوری دنیا کے فیصلے کروانا، یا اس کو اس طرح کہہ دیں کہ اللہ اپنا نمائندہ بنا دیا پاکستان کو، اللہ نے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، وہی کر دیا ہے۔ تو اب جو امریکہ پوری دنیا کا ایک طرح کا چودھری بنا ہوا تھا، اس چودھری کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کرائے گا، تو obviously کہ وہ اس سے پھر بڑا چودھری بن گیا۔ اب جو آپ کی بات ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی طور پہ بہت سونے پہ سہاگا ہے کہ اب جو سیز فائر کے اوپر کانٹریکٹ یا سائن چیز ہوگی، اس میں پاکستان کو پھر سٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ملک اس سے خلاف ورزی کی طرف جاتا ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر جو میرے بھائی کا اور ایک اور چیز طرف جو انہوں نے مستقبل کی پریڈکشن کی طرف نگاہ کی ہے کہ پورا جو کہ خطہ ہے 57 اسلامی ممالک کا، کہ جس کا اتحاد ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ اتحاد ابھی بہت قریب نہیں ہے۔ اس کو آپ قرب قیامت کی نشانیوں میں بول سکتے ہیں، اور یہ وہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیاں ہوں گی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی اپنی احادیث میں بیان کر دیا ہے، اور اس حدیث میں سے بہت ساری نشانیاں جہاں پہ پوری ہوئی ہیں، ابھی 10 دن پہلے اس میں 2 بہت بڑی نشانیاں مزید پوری ہوئی۔ ذرا بتا دیں سر، اس میں اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، سنن نبی ماجہ میں بھی ہے، جس کے راوی مولود کعبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کا اگر پورا ہم متن دیکھیں نا، تو اس کا متن یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل کے خرافات ہیں زمانے کے، اس خرافات کو جب کوئی بھی شخص پائے اور اس کو دیکھے کہ یہ زمانے میں چل رہا ہے، تو پھر انتظار کرو زمین کے دھس جانے کا، چہروں کے مسخ ہو جانے کا، اور سرخ آندھیوں کا۔ یہ سرخ آندھیاں جو ہیں یہ وہ متواتر چیز ہے کہ حدیث میں پھر یہ بیان کیا ہے کہ پھر تم یوں گما کرو کہ موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور دانا جو ہے وہ اس طرح گرنے شروع ہوں جیسے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں۔ اچھا، یہ 10 دن پہلے 2 سرخ آندھیاں آئی ہیں، ایک آسٹریلیا میں اور ایک یونان، وہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ چیز ہے